السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا شو۔ ہفتہ وار ہمارا پروگرام AQS لائیو کا۔ جناب احمد منصور ہمارے ساتھ ہیں، طیب بلوچ، حماد حسن صاحب اور جہاں سے عباسی۔ کئی خبریں ہیں۔ ایک خبر جو تازہ ترین خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے مداخلت کے حوالے سے خط لکھا تھا، خبریں یہی گردش کر رہی ہیں کہ ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اور جو نئے چیف جسٹس جیسے یحییٰ آفریدی سے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں، ہمارے سورسز جو ہیں وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہائی کورٹس کے ایڈمنسٹریٹو ججز صاحبان ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ تو اور جو ہے یہ خبر ہے، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ معاملہ سب جوڈس ہے اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب اس کے اوپر کیا ہوگا، کیونکہ آئینی ترمیم آ گئی ہے، 183 کا مقدمہ ہے، 183 کے اوپر جو از خود نوٹس ہے، اس حوالے سے بینچ جو ہیں وہ آئینی بینچ بنیں گے، اور آئینی بینچوں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اس میں جو JCP ہے، جس کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کی نامزدگیاں بھی ہو گئی ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ اور دوسری طرف بشرا بی بی جو ہیں ان کی رہائی ہوئی۔ پہلے وہ خیبر پختونخوا میں علی مین گنڈا پور وزیرہ ہاؤس میں رہیں، وہاں پہ انہوں نے گھاٹی میٹنگ بھی کی، پھر اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئیں۔ یہ ساری کہانیاں کیا ہیں۔ اور پھر جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ عاطف خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں خیبر پختونخوا مردان سے MNA ہیں، ان کو اینٹی کرپشن نے نوٹس، ان کی اپنی حکومت نے اینٹی کرپشن میں نوٹس جاری کر دیا۔ تو جناب کہاں سے شروع کریں؟ اپنا احمد منصور صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس بڑی بڑی خبریں ہیں، میرا خیال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ایک چھوٹا سا سرپرائز دیں گے، تو امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو جناب حماد صاحب، عاطف خان کو کیوں اینٹی کرپشن نے نوٹس جاری کر دیا؟ عاطف خان تو بڑے قریب بھی نہیں تھے ان کے، عمران خان صاحب کے۔ دیکھیے صدیقی صاحب، میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، بلکہ سب سے پہلے یہ بات میں نے آپ کے شو میں کی تھی الیکشن کے فوراً بعد، کہ خیبر پختونخوا میں PTI کے اندر بہت وسیع سطح پر دھڑے بندیاں اور گروپس موجود ہیں، اور ان گروپس کی نشاندہی بھی کہ شہریار افریدی الگ گروپ ہے، شاہرام ترکائی ہے، عاطف خان ہے، اسد کیسر ہے، اوپر پھر ملاکنڈ میں جنید خان۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جنید خان کا جو ٹویٹ آیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہماری گورننس انتہائی خراب ہے اور کرپشن بھی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات مزید بگڑ گئے۔ پھر جنید خان جس حلقے سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اسی حلقے سے صوبائی اسمبلی پر شکیل خان تھے جو CNW کے منسٹر تھے۔ CNW کے منسٹر کو اتنا تنگ کیا گیا، بلکہ جو سیکٹری CNW لائے گئے تھے، تو شکیل خان نے جس کی ریکمنڈیشن کی تھی اور وہ سب کچھ طے پا چکا تھا، اچانک سے دوسرے دن علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور ایک بندے کو لے آئے کہ یہ ہوگا سیکٹری۔ لیکن حیرت اس پر ہے کہ شام کے وقت جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا وہ نہ شکیل خان کا بندہ تھا، نہ فیصل گنڈاپور کا بندہ تھا، وہ علی امین گنڈاپور کا بندہ تھا۔ وہی نا کہ عمران خان کو شکایت کی، جنید خان نے کرپشن، جنید خان نے شکایت کی، عمران خان نے 3 رکنی انکوائری اس کے خلاف کھل گئی، ہاں ان کے خلاف انکوائری۔ شکیل خان کو اچھا، عاطف خان، آپ کو پتہ ہے عاطف خان کی ایک اور بھی بات ہے۔ جب وہ جنرل باجوہ صاحب کی، یہ میرے پاس ہے مائک، وہ جب جنرل باجوہ صاحب کی کاتوتی بولتا تھا، تو اس دور میں یہ عاطف خان اور یہ کچھ لوگ جو ہیں، دو بندے ان تھے، کے سسر سے عاطف اور شاہرام ترکائی، یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں اور اور ان کے قریبی سسر دوست سے کہیں ملے تھے، تو اس کے بعد جنرل بھی اعجاز زیر سے، اعتاب آ گئے تھے۔ جنرل اعجاز سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، پھر زیر اعتاب آئے تھے، پھر عمران خان سے دوبارہ ملے تھے۔ اچھا، عاطف خان مردان سے MNA ہے اور یہ عمران خان کے بہت پرانے ساتھی ہیں۔ عاطف خان کے خلاف اینٹی کرپشن نے کل ان کو نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ پیش ہو جائیں۔ اینٹی کرپشن کیا ہے؟ اینٹی کرپشن کے جو مشیر بنائے ہیں بریگیڈیئر مصدق عباسی، یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے، بالکل وہی جو نیب کا چیئرمین بنایا جو تھا، نیب کے DG تھے پختونخوا کے، اور یہ اس وقت سے گنڈاپور صاحب کے بہت قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، یعنی مصدق عباسی، گنڈاپور اور شاہ فرمان سابق گورنر، یہ تینوں بہت قریبی ہے ایک دوسرے کے۔ تو اس نوٹس کے پیچھے ظاہر ہے کہ اس گنڈاپور صاحب کا ہاتھ ہے۔
اب عاطف خان اور جنید خان جو ملاکنڈ کے ایم این اے تھے، جس نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور بیڈ گورننس، تو جنید خان اور عاطف خان یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. اوپر سے شاہرام ترکائی عاطف خان کے رشتہ دار بھی ہے، اور عاطف خان اور شاہرام علی امین گنڈا پور سے کیا مسئلہ ان کو؟ علی امین گنڈا پور چونکہ وہ الگ گروپ ہے نا، وہ تو گروپ کیا ہے یہ؟ ان فائٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب مقصد کیا ہے اس کا؟ سارے یہ کاروائی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اندر کی بات تو وہ بتائے نا وہی. اچھا، جب صوبائی حکومت بنی تو اسد کیسر کی کوشش تھی کہ وہ اپنے بھائی کو سپیکر بنائے، کیونکہ وہ خود بھی سپیکر رہے تھے. گنڈا پور نے اس کو بھی روکا. شاہرام ترکائی کے بھائی فیصل ترکائی کو بھی نہیں بننے دے رہا تھا، لیکن شاہرام ترکائی کے صرف عمران خان سے تعلقات نہیں، وہ اس کے گنڈا پور کی طرح اور لوگوں سے بھی بہت سے تعلقات ہیں. وہ تو اپنا بھائی منسٹر بنانے میں کامیاب ہوا، اور اسد کیسر کا بھائی بھی بنا. عاطف خان کے گروپ سے ظاہر شاہ تورو بنے. تو کرپشن سب کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا اور بہت سکینڈلائز ہوا، گندم سکینڈل، اگر آپ کو یاد ہے. اور وہ ظاہر شاہ تورو فوڈ منسٹر اس کے علاوہ ایک اور سکینڈل بھی آیا تھا. ہاں، وہ جو ہمارے دوست ہیں لحاظ علی، انہوں نے کیا تھا. اچھا، تو اس کو سکینڈلائز کیا بہت میڈیا میں. پھر پتہ چلا کہ اس کے پیچھے تو گنڈا پور صاحب تھے، کیونکہ وہ عاطف خان کے گروپ سے تھے. اچھا، تو عاطف خان، شاہرام ترکائی، جنید اکبر، اسد کیسر، یہ جو نارتھ کے انفلوئنشل لیڈرز ہیں، ان کے الگ الگ گروپ سے، اور وہ سارے گنڈا پور کے خلاف ہے، اور گنڈا پور ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے. جنوب میں تو چلو شہریار افریدی یا شیر افضل مروت، وہ تو الگ کہانی ہے، لیکن میں شمال کی بات کر رہا ہوں. نہیں، لیکن دوسری طرف گنڈا پور جو ہے، میں آپ ہی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی جہاں پہ وہ کچھ سرکاری ملازمین جن کے حوالے سے 3 کروڑ روپے دیے گئے تھے کہ ان کی ملازمت وہ بیلیں وغیرہ کرائی جائیں، جب اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے تھے وہ، تو ان کی بڑا پرتپاک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں استقبال کیا گیا. اچھا، اس کی نشاندہی میں کر چکا تھا. یہ 81 ملازمین تھے ٹوٹل. اس میں 28 ریسکیو 1122 کے ملازمین تھے، 22 کے قریب پولیس والے تھے، 15 کے قریب یہ بلدیہ کے اور میونسپل کمیٹی اس کے ملازمین تھے. ان کو باقاعدہ ان کے سیکٹری سے، اور خصوصاً ریسکیو 1122 کے جو ڈی جی ہیں، ان کے ذریعے ڈسٹرکٹ آفیسرز جو تھے ان کو کہا گیا کہ ان ملازمین سے کہنا ہے کہ آپ سب نے آنا ہے، اور فلاں فلاں گاڑی مردان میں یہ گاڑی ہے، اور یہ ملازمین باقاعدہ لسٹیں دی گئی کہ ان کو بلانا ہے. خیبر میں یہ ہے، باجوڑ میں یہ ہے، چارسدہ میں یہ ہے، پشاور میں یہ ہے. ان سب کو بلایا گیا. یہ جب اسلام آباد پہنچے تو یہ بیچارے سب کے سب گرفتار ہو گئے. تو پھر ان کے کچھ عزیز و اقارب نے مجھے بھی فون کیا، تو میں نے کہا کہ ہم تو خبر دے سکتے ہیں، لیکن ان کو رہا نہیں کر سکتے. یہ لوگ ادھر جیلوں میں تھے، اور پھر وہاں پہ گنڈا پور صاحب نے دلچسپی نہیں لی، بلکہ یہ انصاف لائرز فورم والوں نے اس پہ زیادہ کام کیا. چلو ان لوگوں کی ضمانت ہو گئی، وہ کل گئے ہیں. تو نہیں، آج لائرز کا ایک گروپ آیا ہوا تھا، مردان سے تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ بات تو خبر سر عام ہے، چل رہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے 3 کروڑ روپے اپنے خزانے سے دیے، لیکن وہ انصاف لائر فورم والوں کو دیے کہ ان کی رہائی کا بندوبست کرے. اچھا، جب یہ لوگ رہا ہوئے تو جو پرانی کہانیوں میں ہم بادشاہوں کی سخاوت کے قصے سنتے تھے نا، وہی کچھ دیکھنے میں آیا. سب کے سب گئے ہیں. گنڈا پور صاحب نے ایک کو 10-10 ہزار روپے انعام دیا، خلعت نوازی، خلعت، اور ایک ہفتہ چھٹی، ایک سٹپ پروموشن. تو آج میں نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا، تو ماجد نظامی صاحب نے اس پہ کوٹ ری ٹویٹ کیا کہ اگر فواد حسن فواد اور راحت چیمہ کو وزارت دی جا سکتی ہے جیل کے بدلے، تو ان کو ایک سٹپ پروموشن تو ان کا حق بنتا ہے. تو بات تو ان کی ٹھیک ہے. تو یہ ہے خیبر پختونخوا کی صورتحال. لیکن آخری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت سارے دھڑوں میں بٹ چکی ہے. پی ٹی آئی ایک جماعت کی حیثیت سے نہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ سے الگ الگ حکومتیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو عاطف خان کو جو اینٹی کرپشن کا نوٹس گیا ہے، یاد ہے آپ کو؟ اسی اینٹی کرپشن کو استعمال کرتے ہوئے جج ہمایوں دلاور کو بھی علی امین گنڈا پور نے
جو ہے وہ ہاں بالکل یہ سمجھنے کی ان کے گھر اس کے خلاف کا کیس کیا تھا. عباسی کے ذریعے کرواتا ہے. یہ حماد حسن صاحب نے جو ساری تفصیل بتائی ہے اور کہا کہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں یہ بڑھ چکی ہے. بنیادی طور پہ صدیقی صاحب اور حماد صاحب شاید ایگری کریں, پی ٹی آئی جماعت تھی نہیں, یہ مافیا تھی. ایک بڑا ڈان تھا, نیچے مختلف دھڑے تھے, گروپ تھے. اب ڈان کی گرفت ہوئی ہے کمزور, تو اب نیچے لڑائیاں. اب یہ عاطف خان کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کوئی آج تو دھڑا نہیں بنا, یہ تو پرویز خٹک کے دور سے چلا آ رہا تھا. اور اس نے وزارت اعلیٰ کی بھی ٹرائی کی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا. اسی لیے تو جو طاقتور ہو گیا, انہوں نے اس کو پھر اٹھا کے قومی اسمبلی میں بھیج دیا. اس کی پروموشن نہیں ہوئی کہ اس کو ایم این اے بنایا صوبائی ممبر سے, اس کی تنزلی ہوئی, اس کو وہاں سے نکالا کہ یہ وہاں رہے گا تو خطرہ بنا رہے گا گنڈا پور کے لیے اور باقیوں کے لیے, اس لیے اس سے صوبائی سیٹ چھڑوائی, اسے کہا تم قومی اسمبلی میں جاؤ. تو یہ اب ان کا جو یہ مافیا ہے یہ ٹوٹ چکا ہے, تو اب یہ انہوں نے اور لڑنا ہے. تو یہ زمان پاک کی کیا خبریں ہیں, یہ بتائیں نا. زمان پارک میں ایک تو قبضے کی گیم ہے. قبضے کی کس حوالے وہ سے؟ دیکھیں, وہ بشرا بی بی کے نام لکھا ہوا ہے, بنی گالا اس کے نام نہیں ہے, اس نے وہاں اچھا جانا ہے. میں ایک بات بتاؤں, ایک مرتبہ جو ہے کوئی یہ ان کے جب ایسٹس وغیرہ آئے تھے نا عمران خان صاحب کی خبر ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی تھی, اس میں تھا کہ بنی گالا کا کچھ ایک حصہ ہے جو بشرا بی بی کے نام پہ بھی کیا ہے عمران خان نہیں, وہ بنی گالا میں ایک اور پراپرٹی ہے, ہاں علیحدہ پراپرٹی ہے. دیکھیں بنی گالا ٹیکنیکلی طور پہ عمران خان اپنے بیٹوں سے جمائمہ سے لے نہیں سکتا, اس کا ایک ایک روپیہ تو ادھر سے آیا تھا. نہیں, وہ تو انہوں نے سپریم کورٹ میں 7 دفعہ اپنا موقف چینج کیا تھا, لیکن ابھی ایکچوئل تو پوزیشن تو آپ کو ہی پتا ہے, تو وہ ادھر سے بھی تو صورتحال ہے. بنی گالا کی پراپرٹی صاحب نے ریگولرائز کروا دیا. بنی گالا کی پراپرٹی عمران خان نے اپنے سامنے موجود وہ جو باشعور طبقہ ہے نا ان کو کہا کہ مبارک ہو آپ کو, شکر ہے بنی گالا کے کاغذات مل گئے. تو یہ صورتحال ہے. اور اگر عمران خان, پی ٹی آئی اور کے پی کی حکومت کی بات چل رہی ہے تو اسی ٹاپک کو پہلے کنکلوڈ کر لیں, پھر وہ آئیں ججز کی طرف. تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو خبر ہے سنا میں نے آپ کے پاس, ہاں اس میں آپ خبر کہہ لیں, خبر ہی ہے. خبر یہ ہے, اسی پہ پہلے آ جاتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ تھی وہ سائیڈ لائن ہو گئی ہے, اب عمران خان کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا, ہدایات اب ایک بندے کو مل رہی ہیں. وہ بندہ کون ہے؟ علی مین گنڈا پور ہے یا پھر سلمان اکرم راجہ. ہاں ان سے آج کل ان کی بڑی وہ جو سارا جا رہے کچھ ہیں, ہے. بلکہ وہ آ کے جب عمران خان سے ملتا ہے اس کے بعد میڈیا سے بات بھی نہیں کر رہا. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان جب علی امین گنڈا پور سے ملتا تھا, بیرسٹر گوہر سے, عمر یوب سے, تو احتجاج راستہ کھل رہا ہے یا راستہ نکل رہا ہے, یہی میں بالکل, آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں. راستہ ہم اس کو ڈیل نہیں کہتے. نہیں ڈیل نہیں, راستہ. اب تو راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ڈیل تو ہوتی ہے برابری کی سطح پہ. اگر احتجاج عمران خان کا بڑا مضبوط ہو جاتا, ریاست مجبور ہو جاتی, سیاستدان مجبور ہو جاتے, اس کے ساتھ کچھ لو کچھ دو کی بات کرتے. اب کچھ لو دو نہیں ہے. بی بی کی رہائی جو ہے یہ اسی کی طرف, یہ جسٹ سی بی ایمز میں سے ایک پہلا سی بی ایم ہے, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں سے ایک ہے. اب عمران خان بات بھی نہیں کر رہا, یہ بالکل ڈس ایگری کر رہے ہیں. میں ان کے ٹویٹس بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈیل نہیں ہے اور ابھی آگے آپ آئیں گے. لیکن چلیں میں آپ کو بتا دوں, ڈیل ہے نہیں. میں تو یہی پہلے کہا نا بھائی, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیل ہے نہیں. عمران خان نے زچ ہو کے, اپنی تمام لیڈرشپ سے مایوس ہو کے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اپنی ذات کے لیے فائدے لے رہا ہے تو میں اپنا فیصلہ کیوں نہ کروں. سلمان اکرم راجہ کو اس نے ٹاسک دیا ہے بات کرنے کا, اور سلمان اکرم راجہ نے یہ لارا لگایا ہے عمران خان کو, ورنہ اس کے پاس احتجاج ایجیٹیشن کی پاور نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ کے کہنے پہ ملک میں کوئی لوگ کٹھے ہوں گے, نکلیں گے. تو اب اگر اس کو لیڈ رول دیا گیا ہے تو میں وہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اسی والے سے کل نا پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت بڑا تھم جو ہے نا وہ ایک جگہ مجھے مل گئے. اب انہوں نے کیونکہ اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی اس پہ کیا تھا, لیکن ان کا جو سارا ایمفیسس تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, اور پھر جو بزدار کی وجہ سے پنجاب میں ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ, اب وہ وہاں پہ ہوگا. وہ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ اب الیکشن اگر ہو جائیں تو وہاں پہ 1/3 بھی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی, ان کو ووٹ نہ ملے. یہ ان کا اپنا تجزیہ تھا. لیکن یہ یہاں پہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی انٹری ہے, ریلیف کہاں سے ملنا ہے؟ جوڈیشری سے ملنا ہے. تو سلمان اکرم راجہ نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کروانی. یہ اور دیکھیے گا کہ اس میں پھر ان کو یہ آئینی ترمیم والا اور سارا ان کو کوشش کی جائے گی کہ اس کو وہ لڑائی بنائیں. جوڈیشری ورسز پارلیمان کی دوبارہ باتیں شروع بھی ہو چکی ہیں
کہ جناب یہ جج سیاستدان بنائیں گے، یہ جن کے کیسز ہوتے ہیں جو بھائی آئین پارلیمنٹ بناتی ہے، سارا پوری دنیا میں یہ ہے. آپ کی بحث کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کا ایک ہی کام ہے چیف جسٹس ہے وہ ساری عدلیہ بناتا رہے، وہ ٹھیک ہے. پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر عدلیہ کو کی بنیاد رکھے، اس کو مینٹین کرے اور انصاف کے نظام کو بہتر کرے، اس پہ تنقید. تو اب دیکھیں یہ لوگ جو دوبارہ کھلے ہیں اس اینگل پہ، تو سلمان اکرم راجہ کا بھی اس میں رول ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جج صاحبان کی ملاقات، ہاں جج جو ہے وہ سیاست تو کر سکتے ہیں، وہ سیاست کریں اور سیاستدان جج نہ لگائیں، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں بھائی سے، ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے وہ پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک اور اہم خبر دے دوں، انٹرو میں آپ شاید وہ چیز نہیں کر سکے، کہ آج سینٹ کی جو کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی، اس کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اور اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد، پہلے ہم سن رہے تھے 23 کی جائے گی، کس کی جائے گی، لیکن آج یہ چیز واضح ہو گئی کہ 25 کیے جانے پہ اتفاق ہو گیا ہے. اچھا، اور اس میں صرف 2 یعنی جے یو آئی فے کے سینیٹر تھے کامران مرزا، انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور حامد خان تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ اسی سپریم کورٹ میں ان کی تو ویسے طریقے بج گئی، اور وہ جس سینٹ کا حصہ ہے اس سینٹ کی نفی کرتے ہیں. یہ سینٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اچھا تو ان کا اختلاف ہے، لیکن اکثریت کے ساتھ منظوری ہو گئی ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 25 ہونے جا رہی ہے. وہ جب بھی اس کو اڈاپٹ کرے گے بل کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں جب بھی آئے گا، ٹائم لائن ہم نہیں دے سکتے، لیکن یہ خوش آئند ہے. اور اس سے یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے، ابھی وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، خوش آئند اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں سر 1997 میں میاں صاحب نے 17 تعداد کی تھی، آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے 9 تھی یا 7 ہوتی تھی، ٹھیک ہے. میاں صاحب نے 1997 میں 17 کی تھی، اب ہم 2024 میں، کتنا عرصہ گزر گیا. اس ٹائم ٹوٹل اسٹرینتھ کیا تھی ہماری، وہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کیا تھی، اب کیا ہے 24 کروڑ 25 کروڑ. اس ٹائم زیر التوا مقدمات کتنے تھے، اب کتنے ہیں، 60,000 مقدمات زیر التوا ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ججز کی تعداد جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے. اور کہیں یہ بھی رہے، ابھی وہ دیکھا نہیں ہے، کہیں یہ بھی رہے آ رہی ہے کہ صوبوں سے ہی جو ہے نا وہ لیے جائیں اور برابر کی کوئی شاید اسٹرینتھ رکھی جائے. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہی جوڈیشری آئین اور قانون تو انہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے نا. میں تو اب ان کی تعداد 100 کر لیں، کیا ہے جی، قومی خزانے کے اوپر ہی ہے نا. اگر امریکن سپریم کورٹ کی تعداد صرف 9 ہو سکتی ہے تو وہ طریقہ کار ہونا چاہیے نا یار. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے کہ جن ججوں نے آئین ری رائٹ کیا، پارلیمنٹ نے بہت شور مچایا ہے، آئینی ترمیم سے ترمیم بھی کر دی ہے، وہ تقرری کا طریقہ کار اور وہ بھی کر دیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا کہ جنہوں نے آئین ری رائٹ کیا ان کے ساتھ کیا گیا پارلیمنٹ نے؟ آئین میں یہ نہیں لکھا انہوں نے. کیوں جی؟ وہ جازب عباسی بھی آیا جناب، وہ بغیر ٹکٹ نہیں آیا، وہ پیسے لے گئے. اچھا قیوم صاحب، ایک بات ہے کہ اگر ایک سائیڈ کی بات سنی جا رہی ہے تو دوسری سائیڈ کی بات سننی پڑے گی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہے، آئین ری رائٹ اور یہ نہیں، وہ ڈیل نہیں ہے، وہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کوئی ڈیل نہیں ہے. لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ بشرا کو جہاں سے ڈیل ملا ہے، میں اس کی نفی کر رہا ہوں، مسلسل اس پر بولا ہوں، ٹویٹ بھی کیے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل نہیں ہے. اور میری یہ خبر بھی آپ نوٹ کر لیں کہ بشرا بی بی کو دوبارہ بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. جا سکتا ہے، مطلب آپ تو امکان ظاہر کر رہے ہیں نا. وہ امکان تو وہ مجھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو یک طرفہ ٹریفک شروع ہوئی ہے نا، کون سی جو طیب جو خبر دے رہا ہے، تو یہ طیب نے کون سی خبر دی ہے؟ اس نے تو جج لگانے کی خبر دی ہے. آف دا ریکارڈ کچھ خبر دی تھی نا، کچھ ملاقاتیں کچھ وہ چیزیں. یک طرفہ طور پر معاملات تھوڑے سے آگے بڑھیں گے نا، پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. ایک تو جو ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے معاملہ ہے، ایک اور بل بھی آج ہوا ہے نا، وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی ترمیم کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئینی بینچ بنے گا تو اس وقت جو روٹین کے کیسز ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ایکٹ ہے 1997 کا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ججز کی تعداد 16 اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اب اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ 175 اس کے اندر آئین کے اندر لکھا ہوا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ججز کی تعداد مقرر ہو سکتی. دوسری جہاں تک طیب نے یہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ بھی پہلے بھی کوشش ہوئی تھی اور اس وقت بھی 25 ہی کی گئی تھی،
اور یہ اس وقت ہی 2013 کی بات ہے میرا خیال میں، 2013-14 کی بات ہے. افتخار چودھری صاحب میرا خیال چیف جسٹس تھے اس وقت. ہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور فائنانس میں میرا خیال اسحاق ڈار صاحب کا کچھ بہرحال فائنانس بل کے ذریعے جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا تھا. اور وہ جو طیب نے بات کی ملاقات والی ججز کی نا، اس کے اوپر میں کچھ فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ یہ کیا ہو کیا سکتا ہے. ججز کی ملاقات کون سی؟ وہ چل رہا ہے نا کہ کوئی اسلام آباد کے 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جی تو اس حوالے سے کوئی باتیں چل رہی ہیں. تو ابھی تک بہرحال مجھے کنفرم نہیں ہوا یہ، لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ ضرور، میرے ایک ذریعے نے کنفرم کیا ہے ویسے. ہاں تو جب یہ کیس آیا بلکہ تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب نہ صرف یہ بلکہ ہائی کورٹس کے جو ایڈمنسٹریٹو جج صاحبان ہیں، جب چیف جسٹس نے اوتھ لیا اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، جج صاحبان کو بلایا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اس کے بیک ڈراپ کے اندر بھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ فاضل 6 جج صاحبان جنہوں نے مداخلت کے حوالے سے خط لکھا تھا ان کی الگ سے ہوئی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ از خود نوٹس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اس از خود نوٹس کے خلاف فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ اپنا نوٹ لکھا تھا نہ صرف یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا کہ ہائی کورٹس جو ہیں یہ آزاد ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو سو موٹو کا جو معاملہ ہے یہ سو موٹو نہیں بنتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے 8 نومبر کو. اب مجھے یہ بتائیں جو 6 ججوں نے خط لکھا تھا یہ کس کو لکھا تھا؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو. سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو جو میرے خیال میں جو انفارمیشن آ رہی ہے ایسی ہے نہیں، شاید کوئی انفارمیشن اس سے تھوڑی مختلف ہوگی، اگر ہوئی بھی تو یعنی کہ مجھے نہیں پتا. لیکن اب دیکھیں نا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے ابھی تک ہمیں اس حوالے سے نہیں پتا. اس میں تو نہیں وہ تو نہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل تو ججز کے احتساب کا ہے نا، یا دو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کے اندر تبدیلی کی جائے. یہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل یہ بھی کر سکتے ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا اس میں تبدیلی بھی وہ جوڈیشل کونسل ہی کر سکتی ہے نا، کہ اس میں کچھ چیز ڈال دی جائے یا اس طرح سے ہو جائے، اور پھر وہ جو مداخلت والا معاملہ ہے اس میں کسی ججمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا صدیقی صاحب ایک بات کیونکہ آپ اب تو بیچ میں چھوڑ گئے، آئینی معاملہ ہے. ہاں جی ایک بات آپ چھوڑ گئے کہ آئین ری رائٹ کرنے کے حوالے سے، یعنی اگر 6 ججز کے خط کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی بالکل لینا چاہیے. مجھے بتائیں نا کہ یہ کیا ہوا اور اگر آج کی میں یہ مجھے بتایا نا پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے. پارلیمنٹ پہ سر یہ ہمارا سوال ہے، پارلیمنٹ کو ہاں یہی ادروائز تو جج پھر وہی رہیں گے نا، کل کو آپ پھر شور مچاتے رہیں گے، مچاتے رہیے. اور یہی بلاول بھٹو زرداری سے سوال ہوا تھا، ایک وکیل نے کیا تھا بلوچستان میں. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ آئین کا مقدمہ لڑنے آ گئے ہیں، ہمیں سمجھانے آ گئے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو آئین کو جن ججز نے ری رائٹ کیا اور جو آمروں کو توثیق دی گئی، ٹھیک ہے نا، جو ان کو تحفظ دیا گیا، ان ججز کے خلاف کبھی آپ کے پارلیمان نے کارروائی کی ہے؟ اچھا ہاں انہوں نے کہا آرٹیکل 5 ہے، پھر آرٹیکل 6 تو ہے، لیکن آج تک لگا نہیں ہے. تو بھائی لگا نہیں ہے تو کون لگائے گا؟ طیب بلوچ اور قیوم صدیقی تو لگانے سے رہے، اب آپ نہیں لگانا ہے نا. اور یہ آپ جتنی بھی آئینی ترامیم کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک 63A کو جس نے ری رائٹ کیا. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا انٹرپریٹیشن ٹولز کے حوالے سے جیسے باقی دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ باقاعدہ قانون ہوتا ہے کہ جس کے تحت رہ کے آپ جو ہے نا انٹرپریٹیشن کے کر سکتے ہیں، وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. سنیں چیف یہ جسٹس سنا ہے سینٹ میں بھی اس قسم کی لیجسلیشن آنے والی ہے. اب یہ ان کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، یہ جسٹس امین الدین خان نے کہہ دیا، جسٹس کہنا اپنا نعیم افغان نے کہا، اور قاضی فیض عیسیٰ نے. لیکن اس کا پھر کاؤنٹر آرگومنٹ تو یہ ہے نا کہ وہ 8 جج صاحبان کا جو فیصلہ انہوں نے بھی تو ان جج صاحبان کے بارے میں کچھ کہا. سر تو پارلیمان نے کرے نا، کمیٹی بنائے نا پارلیمان. یہ طیب اور بلوچ اور ہم بتائیں گے، AQS کے ذریعے بتائیں گے کہ بھئی یہ آئین شکنی ہے اور آپ کو کام کرنا ہے. یہ پارلیمان کس وجہ سے بیٹھا ہے؟ دیکھیں کولیکٹیو وزڈم اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں میری اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے کوئی ہیں ایک جج صاحبان جن کے حوالے سے کچھ کہا. سنیں سر میرا آرگیومنٹ چھوٹا سا رہ جائے گا سر. کولیکٹیو وزڈم جو ہے نا وہ پارلیمان کا بریچ ہوا ہے. سنیں کلیکٹیو وزڈم پارلیمان کا بریچ ہوا ہے، پارلیمان کو سوچنا چاہیے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا، یہی اس نے جو نوٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مبارک ہو ان 8 ججز کو، انہوں نے جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر دی ہے، کامیابی سے ترمیم کی ہے.
اور جو کہ ترمیم جو ہے آئین میں پارلیمان کر سکتے ہو وہ بھی 2/3 کے لیے 2/3 کے ساتھ. اب پارلیمان بیچارہ ترمیم کرے 2/3 چاہیے, یہ 8 جج بیٹھ کے آئین پورا ری رائٹ کر دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ پارلیمان کو آپ 27ویں ترمیم لانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ اس کے اندر یہ چیز ڈائریکٹ نہیں کریں گے کہ بھائی ان ججز کا احتساب ہم نے کرنا ہے اور اس طریقے سے ہونا ہے, اور خاص کر جنہوں نے آئین کو یار کسی ایک جج کو تو آپ نے وہ سیٹھ عابد بنا گئے نا وقار سیٹھ وقار ہاں جسٹس سیٹھ وقار نشان عبرت بنا گئے, ایک عامر کو لٹکا گئے, اگرچہ لٹکا نہیں ہے فیصلہ دے گئے. تو یہ اب وہ بھی تو 3 ججوں نے لٹکایا. اچھا ہاں تو ججز نے فیصلہ دیا نا. اب پارلیمان والے ایک جج کو یعنی عامر آئین شکن ہے تو اس کے خلاف تو سزا آ گئی. 2 تھے کیونکہ ایک تھے اپنا جسٹس وقار سیٹھ تھے, دوسرے تھے جسٹس شاہد فضل کریم, اور تیسرے تھے جسٹس نظر اکبر صاحب. ہاں انہوں نے اختلاف فوجی کے خلاف سزا ہو سکتی ہے فوجی کو, لیکن تو جج کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ جج کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات یہ جج کو سزا ہونی چاہیے. یہ چھوڑو یار. ابھی مظاہر نقوی صاحب جن کے حوالے سے کرپشن کے معاملات پتہ نہیں کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آ چکا ہے, وہ کدھر ہے نیب مجھے پکڑنے آ جائے گی. وہ نیب کو یہ پارلیمنٹ بھی سو رہی ہے. کسی نے آج تک پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ یہ سوال نہیں اٹھایا کہ پوچھے جناب یہ ایک بندہ جو ہے کرپشن چارجز کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نے فارغ کیا تھا, اس کے خلاف کیا کیا اس حکومت نے؟ بھائی پوچھو تو صحیح بھائی. قیوم صاحب ایک بات ہے, کہاں سوئے پڑے ہیں سارے کے سارے. بات کروں افسوس یہ ہوتا ہے آئین ری رائٹ کرنے والے پھر کمیٹیوں میں بلوچ ایک منٹ دیکھیں بلوچ آج جذباتی ہو رہا ہے. ہاں بہت جذباتی ہو رہا ہے. 6 ججز کے خط پر لے لے ایکشن, اچھی بات ہے. وہ لیا ہے نا یار. دیکھیں میری بات, ایک منٹ اب میں آپ کو 1 منٹ ٹھہر جائے, ایک میں اب آپ کو ایکشن آپ کو نہیں ایکشنز ہم فیکٹس بتا سکتے ہیں نا. دیکھیں وہ جو 6 جج صاحبان کا خط آیا, فل کورٹ میٹنگ ہوئی, فوراً فل کورٹ میٹنگ ہوئی, حالانکہ 1 سال پرانا تھا, بندیال صاحب کے دور کے اندر کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر. قاضی بھائی سے آئے تو ان کو خیال آیا کہ مداخلت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس پہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی. فل کورٹ میٹنگ کے اندر پوری تھریڈ کیا کہتے ہیں اس کو, کھنگالا گیا اس کو پورا طرح سے اس معاملے کو. اس کے اندر 4 جج صاحبان نے کہا سو موٹو نوٹس لو. فل کورٹ میں زیادہ تر جج صاحبان کی رائے یہ تھی کہ نہیں یہ فل کورٹ نہیں بنتا. پھر اس رائے کے تحت پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلایا گیا. اس کے اندر آپ کے سینئر پیونیر جج جو ہیں, جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب مطلب یا فریدی صاحب سے سینئر پیونیر جج جو ہیں, اپنا منصور صاحب, وہ جو ابھی نہیں ٹک ٹاک والی ویڈیو شیئر بھی ان کی آئی, تو وہ ساتھ بیٹھے تھے. اور پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ جناب جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے جو ہے قانون سازی کا عمل شروع کیا جائے, اور باقی معاملات ان اداروں کو خط لکھا جائے کہ خبردار اگر آئندہ کسی کی شکایت آئی. سب جو ہیں اس پہ خاموش ہو گئے. گڈی نہ جینا. پھر وہ کمیشن بنانے کی بات ہوئی تو اس کے بعد تصدق جیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور ناصر ملک صاحب کے بعد کیا ہوا. پھر اس سپریم کورٹ نے خود از خود نوٹس لیا. اس میں خود فاضل چیف جسٹس جو اس وقت ہیں ان کا اپنا ویو دیکھ لیں کہ وہ سو موٹو نوٹس نہیں بنتا ہے. میں اسی لیکن منصور علی شاہ صاحب جو کا فیصلہ سنا رہا ہوں. لیکن منصور علی شاہ صاحب جب ہار گئے, جب چت ہو گئے, تو غصہ نکالنے کے لیے خط کے اندر آسٹرچ. لیکن صدیقی صاحب میں اس 5 رکنی بینچ کا فیصلہ سنا رہا ہوں. نہیں 5 رکنی یہ بینچ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ خدا کا واسطہ صحافتی بینچ تو ہے نا, کوئی صحافتی بینچ نہیں. ہم صحافی ہیں, سوشل میڈیا شو ہے. اچھا وہ ہمارا شاکر سولنگی آج نہیں آ سکا. اچھا دیکھیں, اگر 6 ججز خط پر کوئی ملاقات ہو رہی ہے, اس پر اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے, اس طرح کی چیز, لیکن آئین ری رائٹ کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جن لوگوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ریلیف دیا ہے کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کر, اس پر بھی لینا ہوگا, ورنہ پھر ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. ہم بولیں گے اور کھل کر اور ڈٹ کر بولیں گے. کیا بولیں گے آپ؟ ہم جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی, جہاں یک طرفہ ٹریفک چلے گی. پہلے کسی نے روکا آپ کو؟ نہیں, پہلے ہو نہیں رہا تھا. ہم قاضی صاحب کے ساتھ تو اسی لیے کھڑے تھے. ہم مظاہر نہیں, اور ثاقب نثار کے خلاف ہم بولے تھے. جب وہ جج تھا تو ہم بولے تھے, ہم آج بھی بولیں گے. بالکل. اب دیکھیں نا, چیف جسٹس آف پاکستان جو سابق تھے, انہوں نے ججز کمیٹی کی جب میٹنگ ہوتی تھی اس کے میٹنگ منٹس آتے تھے. اب یہ نوٹیفیکیشن تو آ گیا بائی آرڈر آف کمیٹی جو ہے وہ بھی کاز لسٹیں بھی آ گئیں
ٹھیک ہے، لیکن اس میٹنگ کے اندر ہوا کیا، کیسے یہ طے ہوا، یہ نہیں ہے. اور میں ابھی سن رہا تھا اب سارا دن ادھر پھرتے ہیں یہ. اور پھر نہیں دیکھیں ہم تو سوال ہی اٹھا سکتے ہیں نا. دیکھیں ابھی جو ہے وہ انہوں نے جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس کے اندر فاضل چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ جناب ڈگنیٹی آف جو ہے کورٹ اور ڈگنیٹی آف جج جو ہے اس کو پوری طرح سے ہم مقدم رکھیں گے. ذرا بتا دیں منصور علی شاہ صاحب کا خط جو ہے وہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں کون سی شک کے اوپر پورا اترتا ہے، اور اگر وہ ان سے نہیں پوچھیں گے تو پھر سر میں پھر معاملے کچھ اور ہی ہے نا. مختصر پھر اور یہ کیا ہے کہہ سر، سکتے چیف صاحب کہتے ہیں مجھے 2 مہینے دے دو، 2 مہینے تک مجھے ڈسٹرب نہ کرو، وہ کچھ اپنے، چلو ہم 2 مہینے ان کو دیتے عمرے ہیں. کے بعد دیکھیں نئی زندگی شروع ہو سکتی نہیں نئی زندگی نہیں ہوتی سر. جڑے اتنے سنیے مدینے سنیے، اس طرح کی مثال ہے. ٹھیک ہے، ہاں حقیقت ہے، یہ اس طرح کی مثال ہے. جڑے اتنا سنیے مدینے ہی سنیے، ٹھیک ہے، جڑے اتنا بارو مدینے بار، ٹھیک ہے. تو بہرحال ادھر گئے ہیں وہ لوگ، مکہ اور مدینہ سے آتے ہیں. سنیں بالکل ان لوگ کا اپنا وہ ہے، ہو سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے لوگ- اس میں. بالکل لوگ مکے فخر دورانی کی جو سٹوری ہے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے. لوگ مکے مدینے سے آتے ہیں حاجی بن کے، اور مرشد صاحب جو ہے وہاں سے ٹک ٹاکر بن کے. یہ تو تبدیلی ہے نا کہ نہیں ہے؟ یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے آپ. نہیں یار اب اگر کوئی آدمی جو ہے کٹسی لیکن سر دیکھیں یہ کسی نے بیل بنا لیا تو اس سنیں، کے اندر تو مطلب یہ تو زیادتی والی بات ہے. اپنی آئی ڈی سے تھوڑی تو وہ پاپولسٹ اپروچ کو پیارے ہوئے تو پاپولر ٹک ٹاکر کے ساتھ یہ ہو تو کوئی بات گئے. نہیں. چلو کسی چھوڑیں. اور کا جرم جو ہے آپ کہیں اور ڈال لگ رہے دیں. ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ہمیں تو کچھ اور شک ہونے لگا ہے ان کی خوبصورتی سے، لیکن اس کو رہنے دیں. اب نہیں دیکھو گولف کھیلتے ہیں وہ اپنا انہوں نے وزن کافی کم کیا ہے، بڑے سلیک ہوئے ہیں، سمارٹ ہوئے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں سر، یہ بیل مجھے منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی. کون جو سی بیل؟ پارٹنرشپ بن رہی ہے نا، کہ جس طریقے سے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے صحیح منصور علی شاہ جو سپر سیڈ ہو گئے ان کو رکھا ہے، تو کیوں اب دیکھو بڑا اب خود چیف جسٹس کا اپنا کنڈکٹ قابل ستائش ہے. یار کہ سنیں، سینیورٹی کہاں سے شروع ہوگی، اس یہ لسٹ سے ابہام تو ہوگی، پارلیمنٹ نے چھوڑا ہے نا. ابہام نے چھوڑا نا، تو پارلیمنٹ اس کو درست کر دے. نہیں اس کے علاوہ سینیورٹی جو ہے اس کے چیف علاوہ جسٹس سر ہے، سینئر جج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو اس سکتا. کے علاوہ سر سینیورٹی چیف جسٹس سے شروع ہوگی یا چیف جسٹس کے اوپر سے سر بھی دیکھیں شروع ہو سکتی ہے. چیف جسٹس سانو کی چیف جسٹس سارے جج ایک چیف اوپر کے جسٹس یحییٰ خان افریدی انہوں نے آپ افریدی کسی سے تصویر تک نہیں بنواتے. وہ جو جج کی ڈگنیٹی ہے وہ اس پہ بالکل. اب صحیح منصور علی شاہ تو ٹک ٹاک تک چلے گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارا تضاد آ رہا ہے سوچوں میں. وہ خود نہیں گئے، کسی اور نے بنائی ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یار اگر کوئی سنجیدہ نہیں لے طیب میں تیرے ساتھ بنا لوں اور تو مجھے بے شک منع کر رہا ہو، اور میں اس میں سے جو ہے وہ بے شک وہ ہو سکتا ہے وہ کرٹیسی کے اندر کوئی ملنے آ گیا یار، اب اس نے کر لیا تو اب اس میں ایسے لوگ واردات ڈال دیتے ہیں. کیا ہو گیا یار، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں ادھر جو اوپر سے گانا لگا دیا اس نے، وہ مطلب کہ مکہ مدینہ، یہ غلط کیا ہے اس نے. کوئی نعت شاید لگاتا، ہاں صحیح ہے، لیکن ہمارے اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ نعت اس نے نعت لگائی ہو کسی اور نے جو ہے گانا لگا تو دیا. سنیں ایک یوٹیوبر ہمارے چیف جسٹس کی بھی تصویر بنانے کے لیے گئے تھے، پھر پتہ ہے پورا اسپیچ تبدیل ہو گیا. ہاں فرق تو ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں میں نہیں فرق تو ہے. وہ کیا اپنا خادم حرمین شریفین کا جو وہ مکہ کا پولیس چیف ہے اس کو تبدیل کر دیتے. یار کیا بات کر رہے ہو، انکار ہی کر دیتے جو بھی ہے. چلو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنا حاجت اور چھوڑنے کے 2 مہینے ہم دیتے ہیں، 2 مہینے کے بعد نہیں آپ کیا دیتے ہیں؟ مطلب ہے کہ بھائی ان کو بے ذرا 3 سال دیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے 3 سال دیے، ہم سے بلوچ جذباتی ہم سے 2 سال مانگے ہیں نا، ہم سے 2 صحیح نے آدمی ہے. چلو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے ہمیں دے دیں، 2 مہینے میں اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں یار چلیں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر ختم کریں نا کہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا اصل اسائنمنٹ کیا ہے؟ عمران خان کو ریلیف دلانا اور باہر لانا. اس نے عمران خان کو یہ باور کروا دیا ہے، اور عمران خان اب وہاں میڈیا پہ سے بات بھی نہیں کر رہا کچھ دنوں سے. یہ بھی کر نہیں رہا یا کرنے نہیں دی نہیں جو کرنے نہیں دی جا رہی، ابھی جو کرنے نہیں دی جا رہی اس کو میں نہیں بات کرتا. ابھی میں پچھلے حلفاً بتا رہا ہوں، سولنگی کی ٹویٹ پڑھی تھی انہوں نے، تھوڑا سا لے لے، حلفاً بتا رہا ہوں وہ آخری تھی. اس کے بعد 2 دن عمران خان نے آ کے میڈیا سے بات ہی نہیں کی، نیوا نیوا ہو کے چلا گیا. کنفرم بتا رہا ہوں. تو اچھی بات ہے، کوئی راستہ اگر نکلتا ہے تو میں تو اس پہ بالکل خوش ہوں. 1 اکتوبر سے آپ مجھے بتائیں عمران خان نے ایک بھی بات کی ہے؟ 1 اکتوبر سے آج 1 نومبر تک
क्यों नहीं किए? 1 अक्टूबर यार चेंज हुआ था, उसके बाद यार यही बात है वो हर वक्त यार 130 आर्टिकल्स इंटरनेशनल मीडिया में छपते थे, सारा दिन टिकटॉकों पे उसके बयानात चलते थे। 1 अक्टूबर से उसका एक लफ्ज तक मीडिया में नहीं आया है। आप क्या बात कर रहे हैं? हकाइक ये सामने की रियलिटी से ये डील मैं मुख्तसर कहूंगा। इमरान हाँ, खान टूट चुका है, हकायक आप माने ना माने, उसकी बहन माइक हकायक ये है, इमरान खान टूट चुका है। इमरान खान का किसी पे भी एतबार नहीं है, उसको डूबते को तिनके का सहारा उसको आखिरी सलमान अकरम राजा मिला है। अच्छा, अलीमा खान उसकी इस बहन वक्त इमरान- कहती है कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, ये क्या हकीकत है या नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं, इमरान खान बिल्कुल वो नहीं इमरान खान जैसा पहले था वैसा आज है। अगर आज ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है तो पहले भी ऐसे ही था। पहले केड़ा रुस्तु आई, पहले केड़ा रुस्तु आई, अब लगा जो हुआ बात ये कर रहा है 13 अक्टूबर को मुझे ये बताएं- 1 मिनट यार, बात तो मुकम्मल करने दे। 13 अक्टूबर को डान में नदीम पराचा का आर्टिकल शाये हुआ था और उसने यही सवालात उठाए हैं ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से, और जो मंजरनामा बन रहा है, जो सिनेरियो इस वक्त सामने आ रहा है, वो उसी रिपोर्ट को मद्देनज़र रख कर सब कुछ किया जा रहा है। बुशरा बीबी की रहाई, और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि डील नहीं है, कोई और मामला है। क्या मामला है? डील नहीं मैं है, यही बता रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ डील नहीं है। इमरान खान की गारंटी पूरी दुनिया में कौन देगा? कोई एक नाम बता दें मुझे। ट्रम्प। मैं बताऊंगा कौन देगा उसकी गारंटी। मैं बताऊंगा। हाँ, कौन देगा? पूरी दुनिया में ट्रम्प भी नहीं देगा। हाँ। इमरान खान की गारंटी पूरी दुनिया में इमरान खान सिर्फ खुद दे सकता है। कैसे? उन्हें यकीन कौन कर कैसे? अगर चाइना के हमारे पास ले आए तो जनाब सोशल बहरहाल सोशल मीडिया शो, इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। सरप्राइज की बात नहीं होगी। हाँ, सरप्राइज़ की बात जो है वो जो हमने आपसे शुरू में कहा था वो सरप्राइज़ अब आप देखिए। बहरहाल अपना कमेंट जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा, और जाहिर है कि इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ तो आएंगे। जहाँ आदमी होंगे, जहाँ इंसान होंगे, जहाँ सियासत होगी, वहाँ इश्यूज़ तो आएंगे। और एक बात तो तय है, पार्लियामेंट को ना आइन साजी से रोका जा सकता है ना कानून साजी से, क्योंकि उनका सिर्फ यही काम है। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, सोशल मीडिया शो से। लेकिन वो सरप्राइज़ अजीज सिद्दीकी साहब, यूट्यूब की जानिब से कोई बड़ा सुना है आपको, माशाल्लाह कोई सरप्राइज मिला है, तो हम भी देखना ये चाह आपने रहे हैं। सरप्राइज क्या छोड़ा, यूट्यूब कह दिया आपने। लेकिन बहरहाल जनाब ये वाक़तन ये जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हो गए हैं उसका जो है ये वो सिल्वर बटन आया, और ये सब आप भाइयों की दोस्तों और जनाब ये जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं ये उनकी जानिब से आया। और जो 1 लाखवां सब्सक्राइबर था वो हमाद हसन साहब थे। तो इस तरह से जो है ना वो पूरी और ये और भी 1 लाख 1 जो है वो अपना शाकिर सोलंकी साहब, 1 लाख 3 जो है वो जहांजेब अब्बासी, 1 लाख 4 जो है वो आपकी तरफ से, और 1 लाख 5 जो है इनका था। तो जनाब ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये दिखाएं भी तो सही हाँ है। जनाब, ये बिल्कुल ये अनबॉक्सिंग ये जो बिल्कुल जनाब, ये खत भी है। जी इसके अंदर ये खत भी है, और ये जनाब अच्छा, यूट्यूब भी खत लिखता है। यूट्यूब भी खत लिखता है जी, AQS लाइव को खत लिखता है, ये सिर्फ 6 जज नहीं लिखते। इधर फोकस करें, तो ये जनाब सिल्वर बटन फोकस करें। हाँ, और ये जो है इसको ऐसे निकालें, इसमें तो बॉस रिकग्नाइज योर टीम जी जनाब, ये देखें ये है रिकग्नाइज योर टीम, दिस इज़ माय टीम। और ये जो है जनाब इसको अनबॉक्स कर लेंगे, तो ये जनाब सिल्वर बटन। वाह, ये तो सर आपके व्यूअर्स की वजह से सर हुआ है, सारा मुमकिन है। जनाब, व्यूअर्स का बटन से आप गोल्डन बटन में लेके जाना है आप। हाँ सही है। बिल्कुल, और ये आप लोगों का साथ रहेगा तो जनाब ये आप पकड़ें जी। हाँ जी, मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक। तो जनाब ये खत भी ये है लेटर यार। पढ़ के आप सुना दें सर। नहीं बस ठीक है, वो आखिर में फिर पढ़, हाँ वो लोगों के पास टाइम वो कम होता है। वैसे ये हम जो है ना ये साथ में दिखा देते हैं। पढ़ के सुना दे तो साबित ये हुआ, वैसे सिद्दीकी साहब साबित ये हुआ उन्होंने कहा कीप क्रिएटिंग, कीप बिल्डिंग, वी कांट वेट टू सी दैट व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू अलोंग द वे, एंड हु नोज
when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000th subscriber? Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. तो ये जनाब उसका है. सर तो इसमें साबित मैंने ये हुआ साबित ये हमाद हसन साहब 1 लाखवां जो है ना साबित ये हुआ कि YouTube सिर्फ झूठ बोलने वालों चलोंगी साहब अपना सरीकी साहब. हाँ जी. साबित ये हुआ कि YouTube सिर्फ झूठ बोलने वालों को ही एक्नॉलेज नहीं करता, जो सच्ची खबरें देते हैं और अंदर की खबरें देते हैं वो भी कामयाब होते हैं. तो पॉजिटिव भी रह के आप कमा सकते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.